وسلم نبيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. بہت بڑا احسان. اس احسان کے بڑے ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ویسے تو ہر ایک پر اس کی زندگی میں بے شمار احسانات کیے، لیکن
یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ تم پر احسان کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجا تو ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ جب ان میں رسول انہی میں سے بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت فرماتے ہیں اور وہ رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ اندر کی صفائی، من کی، دل کی، سینے کی، جوف کی، اندر کی جو صفائی ہے، خیالات کی، ارادوں کی، نیتوں کی، یزکیہم، قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور اس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ کسی بھی مومن کا دل وہ آلودہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ جس مومن کے دل میں کسی دوسرے مومن کے لیے کسی قسم کی کوئی شح، کوئی تنگی، یا اس کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں برا خیال، یا کسی مومن کی طرف سے دل کا تنگ ہونا، بخیل ہونا، اگر یہ پایا گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جب لوگوں کو جنت میں داخل کرنے لگیں گے تو ہم دلوں سے میل اور کینہ وہ سارا کچھ کھینچ کے باہر نکال لیں گے کہ دل صاف ہو، دل میں میل نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے ایسے دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پہ بھی میل آ جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اعمال کی وجہ سے، عملوں کی وجہ سے دل کے اوپر میل آ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، دل کے اوپر طے چڑھ جاتی ہے۔ پھر دل تو ہوتے ہیں لیکن اس دل سے بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے دل کہ ان کے ساتھ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسی آنکھیں کہ ان کے ساتھ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے کان کہ جن کے ساتھ وہ سن ہی نہیں پاتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اگر دلوں کی یہ حالت ہے، آنکھوں کی یہ حالت ہے، کانوں کی یہ حالت ہے تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایسے لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یا تو جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔ فرمایا زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو، دلوں پہ میل چڑھ جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دلوں کی پھر میل اتارنے کا طریقہ بھی بتلائیے کہ دلوں کی میل کیسے اترتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، یعنی تلاوت دلوں کو صاف کرتی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا یہ دلوں کی صفائی کا باعث ہے۔ قرآن مجید بندہ اگر سمجھ کے پڑھے تو بندے کا دل صاف ہوتا جاتا ہے۔ یزکیم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی صفائی کا بندوبست فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر رسول نے انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی۔ یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی، کتاب اور سنت کی تعلیم دے، لوگ کتاب کو بھی سیکھیں، کتاب کو بھی سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کو بھی سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار اور اخلاق کو بھی سمجھیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ رسول کے بھیجے جانے سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ احسان اس لیے کیا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالا جا سکے، احسان اس لیے کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جا سکے، احسان اس لیے کیا کہ لوگوں کو بربادی سے بچایا جا سکے، لوگوں کو راستہ جہنم پہ جو گامزن لوگ ہیں انہیں اس سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ گامزن کیا جا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا تو یہ بھی کہا کہ میری مثال اگر سمجھنی ہے نا کہ اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے، تو یوں سمجھو ایک مثال کے ساتھ، جیسے ایک شخص آیا، اس نے آگ جلائی، آگ کا الاؤ جلایا، روشنی ہو گئی، اب وہ پروانے یا چھوٹی چھوٹی اڑنے والی کیڑیاں، مچھر جو روشنی پہ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگ کے پاس آتے ہیں اور آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں روشنی سے مقصد ہے، انہیں اس سے کوئی نہیں کہ آگ ہے کہ کیا ہے، وہ آگ میں گر رہے ہیں۔ اب وہ جس نے آگ جلائی ہے وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھاگ رہا ہے، وہ انہیں بچا رہا ہے کہ آگ میں نہ گریں، یہ روشنی سمجھ کے آ رہے ہیں اور ہے آگ ادھر، تو وہ بچا رہا ہے، وہ روک رہا ہے، سب کو روک رہا ہے، لیکن یہ روک نہیں پاتا، وہ پھر بھی پروانے آ کے آگ میں گرتے ہیں، جلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے، تمہارے تہبدوں سے پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرتے جا رہے ہیں۔ جو میری بات مان لے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی ہے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، لوگ راستہ جہنم پہ جا رہے تھے، انہیں اس راستے سے ہٹایا، جنت کے راستے پہ لگایا۔ لقد من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ان لوگوں پہ، جنہوں نے اس احسان کو احسان سمجھا، انہوں نے پھر اپنی ساری زندگیاں اسی محسن اور اسی احسان کے لیے وقف کر دی کہ اللہ نے احسان کیا، اور احسان بھی ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کرنے کے لیے اپنی امت کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا، مشکل میں نہیں ڈالا، حتیٰ کہ نماز پڑھانے والے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی، جب کسی بندے کو امام بنا کے بھیجتے کسی قوم کی طرف تو کہتے کہ امامت کرنی ہے فَلْيَعْتَدِلْ، اعتدال سے کام لینا ہے، اعتدال سے کام لینا ہے، یہ نہیں کہ خود سے نماز جو ہے وہ لمبی کرتا چلا جائے، پچھلوں کا خیال ہی نہ رکھے۔ فَلْيَعْتَدِلْ، اعتدال کرے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، کتنے ہی مقتدیوں میں بیمار ہوں گے، کمزور ہوں گے، بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، وَذَا الْحَاجَةِ، کام کاج والے لوگ ہوں گے۔ جب کوئی امامت کروائے تو پھر اسے سب کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اکیلا پڑھے جتنی مرضی لمبی پڑھے، پھر اس پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ اب اس نے خود پڑھنی ہے۔ اکیلا صبح تہجد میں نوافل پڑھ رہا ہے، جتنے مرضی لمبے نوافل پڑھے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر اس نے امامت کروانی ہے تو پھر وہ رسول کی امت کو مشکل میں نہ ڈالے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ ایک بندے نے آ کے شکایت لگائی، اللہ کے پیغمبر رات میں نماز پوری نہیں کر سکا، کہ معاذ نے تو 100 سے بھی زیادہ آیتیں ایک رکعت میں تلاوت کر دی۔ شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو طلب کیا، ادھر آئیے، اگر امامت کروانی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں کروائیے، پھر آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے۔
فرمایا افتان، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو، امتحان لیتے ہو لوگوں کا، ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی بار میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، اور ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبا قیام کروں گا، لیکن انی لاسمع بکاء الصبی، پھر مجھے پیچھے عورتوں کی صفوں میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فاتجوز، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں آزمائش میں نہ پڑے بچے کی وجہ سے۔ چونکہ صحابیات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لایا کرتی تھی، صرف جمعہ اور عیدین ہی نہیں بلکہ ساری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین ہی کی وجہ سے صفوں کی تقسیم بھی بتائی ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہوں گے اگلی صفوں میں، پھر بچے کھڑے ہوں گے پچھلی صفوں میں، اور آخری صفوں میں عورتیں کھڑی ہوں گی۔ مردوں کی صفوں میں جو بہترین صف ہے وہ سب سے پہلی صف ہے، پہلی صف، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اجر کتنا ہے، تو پھر اتنا مقابلہ ہو کہ قرعہ ڈالنا پڑے، قرعہ اندازی کرنی پڑے کہ کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا، کون دوسری میں۔ ہمارے ہاں تو پیچھے جو بھی آتا ہے سب سے پہلے آنے والا سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور مجھے پچھلے جمعے ایک ساتھی نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پہلے آئے ہوئے ظاہر ہے اگلی صفحے میں ہوتے ہیں، ایک بعد میں آتا ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو سائڈ پہ کرتا ہوا، لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے پاؤں رکھتا ہوا گزرتا جاتا ہے تاکہ آگے جا کے صفوں میں جگہ تلاش کرے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ دوران خطبہ جو ہے جمعہ کے دوران بندہ صفیں چیرتا ہوا آگے گزرتا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی، جو بعد میں آیا اسے پیچھے جگہ ملے، لیکن جو پہلی صف والوں کا اجر ہے۔ ہماری عادت ہے اکثر نماز کے لیے آتے ہیں، سب سے زیادہ اجر اس نمازی کو ملتا ہے جو امام کے سب سے زیادہ قریب کھڑا ہوتا ہے۔ جماعت کی نماز ہے، سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہے، دوسرے نمبر پہ جو دائیں ہے، تیسرے نمبر پہ پھر جو اس سے بائیں ہے، پھر دائیں پھر بائیں، ایسے جو ہے وہ ثواب سب سے زیادہ اس کو ملتا ہے جو امام کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ ہم جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ دور دور بیٹھ جاتے ہیں، اس کونے میں اس کونے میں اس کونے میں اس کونے میں۔ نماز جب کھڑی ہوتی ہے پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ جائے جو پہلے کھڑا ہو جائے تاکہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیچھے رہ گیا نا اسے اللہ بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ جو رہتا ہی پیچھے ہے، جو پیچھے رہتا جاتا ہے، پھر اللہ بھی اسے پیچھے کر دیتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں گا، لیکن میں اپنی امت کو مشکل میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، چاہے امت کے مرد ہوں یا امت کی عورتیں ہوں۔ بچہ روتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر نماز لمبی ہوگی تو اس کی ماں تو مشکل میں پڑ جائے گی، تو میں اپنی نماز کو کیا کرتا ہوں، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ میری وجہ سے میرا امتی مرد یا میری امتی عورت وہ مشکل میں نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو گورنر حکمران بنا کے بھیجتے کسی علاقے کا، اسے بھی یہی نصیحت فرماتے، یسرا ولا تعسرا۔ دو کو بھیج رہے تھے، کیا کہا؟ آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا اپنے آپ سے۔ ایسی آپ کی طبیعت نہ ہو، ایسا مزاج نہ ہو، ایسے فیصلے نہ ہوں کہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ متنفر نہیں کرنا لوگوں کو خوشخبری دینی ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، صرف نماز میں ہی نہیں، صرف حکمرانوں کے بھیجتے وقت ہی نہیں، بلکہ واعظ اور نصیحت میں بھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہفتے میں 1-2 دن آپ واعظ نصیحت کرتے ہیں، زیادہ دن کیا کریں، روزانہ کیا کریں۔
کہنے لگے میں وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. میں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کوشش کرتے تھے کہ واعظ اور نصیحت بھی کریں ایسے کہ لوگ اکتائیں نہ، لوگ اکتا نہ جائیں. ہم نے اپنے جمعہ کے خطبات کو گھنٹہ سوا گھنٹہ طویل کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین جمعہ وہ ہے کہ خطبہ لمبا نہ ہو، نماز لمبی ہو. خطبہ لمبا نہ ہو، نماز لمبی ہو. ہماری نماز تو 2 منٹ ہی کی اور تقریر گھنٹہ سے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو آخری 5 منٹ والے لوگ آتے ہیں وہ اکتا چکے ہیں لمبی تقریروں سے، لمبے وعظوں سے، لمبے خطبوں سے. وہ کہتے ہیں بس ٹائم جو رکھا ہوا ہے نماز کا 5 منٹ پہلے جائیں گے. کون جا کے گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھا رہے؟ یہ تو خیر ان لوگوں کا بھی اپنا غلط خیال ہے، لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وہ مختصر ہوتا تھا. بہت زیادہ لمبا خطبہ نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن باتیں بیچ میں بامعنی کرتے، باتیں بیچ میں اچھی فکر والی کرتے تاکہ لوگوں کو فکر ہو، آخرت کی یاد دلاتے. بالکل بامعنی باتیں. شعبی فرماتے ہیں بعض اوقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہم بات سنتے، وہ ہمیں اس قدر یاد رہتی اپنے شاگردوں کو بتاتے ہوتے کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں نا یوں ہی سمجھو کہ میں وہی وقت یاد کر رہا ہوں جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی وہ حرکت بھی یاد ہے. یعنی اس طرح اور لوگوں کو سمجھا کے بات کیا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز باتیں کرتے کرتے گزر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی بات ایک ایک حرف واضح بالکل صاف ہوتا تھا، اور بسا اوقات اگر کوئی بات سمجھانی ہوتی اسے 3 بار دہراتے، 1 بار، دوسری بار، تیسری بار، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بات سمجھ میں آنا یہ ضروری ہے، بات کا یاد رہنا یہ ضروری ہے. بندہ خطبہ سننے کے لیے آئے کچھ لے کے جائے یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ گھنٹے 1.5 کی بندہ بیٹھ کے تقریر سنے اور ساتھ کچھ بھی نہ لے کے جائے، یاد اسے کچھ بھی نہ رہے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جو واعظ ہیں، جو خطیب ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، کہ ایسی باتیں کریں جس کو لوگ یاد کریں. ایسا جمعہ پڑھائیں کہ لوگوں کو یاد ہو جائے، لوگ وہ کل بھی آپ کو سنا سکیں یا گھر میں جا کے سنا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی میں تو ویسے ہی کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، کیونکہ میں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے تمہارا اب جذبہ جو ہے وہ زیادہ ہو کہ روزانہ واز کریں، روزانہ میں روزانہ شروع کر دوں اور تم کم ہوتے چلے جاؤ، جو کہ اکثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اکتا جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صحابہ جیسی جماعت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پہ ہر وقت لبیک کہا کرتے تھے، کیا خیال ہے وہ اکتا جاتے؟ رسول کی بات سننے سے اکتا جاتے؟ اکتانا انہوں نے نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا، یہ واضح کر دیا کہ لوگوں کا خیال ایسے کرنا ہے، لوگوں کا خیال ایسے کرنا ہے. یہ امامت میں بھی حکمرانوں کو بھیجتے تب بھی، خود امامت کروا رہے ہوتے تب بھی، حتیٰ کہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا وہاں پہ رسی بندھی ہوئی ہے. رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کہنے آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ رات کو قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں نا، قیام انہوں نے لمبا کرنا ہوتا تو پھر رسی کا سہارا لیتی ہیں، رسی کا سہارا لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کھلوا دو، رسی کھلوا دو، اتنی ہی عبادت کرو جتنی تمہیں طاقت ہے. ٹھیک ہے، جتنا جسم سہتا ہے اتنی ہی کرو،
تم سے تمہاری طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مطالبہ ہی نہیں کرتا. تم قیام کرو، قیام کر کر کے تھک جاؤ، رسی کا سہارا لینا پڑے، تم اکتا جاؤ. یاد رکھو تم اکتا جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا، اللہ نہیں اکتاتا. اس لیے ایسی چیزیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں چیزیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کہا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اپنے اسوہ میں، اپنے نمونہ میں، اپنی سیرت میں آسانیاں رکھی ہیں، بے شمار آسانیاں، آسانی ہی آسانی. جدھر جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں کے درمیان اختیار دیا گیا نا کہ آپ یہ کر لیجئے یا یہ کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان میں سے آسان ترین تھا اس کا انتخاب فرمایا. جو آسان تھا آسان کا انتخاب فرمایا. کیوں؟ تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑے. احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا، ایسا رسول کہ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اختیار دے رکھا تھا کہ وہ ایک ایک دعا کریں اور وہ دعا اللہ لازمی قبول کرے گا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر ایک نبی نے اپنی دعا کر لی، ہر نبی نے اپنی دعا کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہوا ہے. میں نے دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہے. کس لیے؟ لِأُمَّتِي یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. میں نے اس لیے وہ دعا دنیا میں کی ہی نہیں، میں نے استعمال ہی نہیں کی، میں نے بچا لی ہے. یہ امت کا خیال ہے. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایسا رسول، ایسا نبی عطا فرمایا ہے. ہم پہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ ایسے رسول کے اسوہ کو، ایسے رسول کی سیرت کو اپنائیں، انہیں اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنیں بھی، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھالیں، عمل کریں. اپنے گھروں میں، کاروبار میں، کام کاج میں، ہر ایک چیز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.